حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت بدتر ہو گیا۔ ایک دقیانوس نام کا بادشاہ تھا جو بہت ظالم تھا۔ اس نے نیا مذہب ایجاد کر لیا۔ جو شخص اس کے مذہب پر چلنے سے انکار کرتا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف کے نوجوان جو بادشاہ کے درباری بھی تھے مگر یہ لوگ ایمان والے تھے۔ بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے ایک پہاڑ میں 7 نوجوان اور ایک ان کا کتا بھی ایک غار کے اندر پناہ لی اور سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہے تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غصے میں آ کر یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ لیکن دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام دیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر کے تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اس طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف والا بادشاہ جس کا نام بیدروش تھا تخت نشی ہوا۔ اس کے دور میں کئی لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو چنا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک نوجوان سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ بادشاہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک نوجوان ساتھی غار سے نکل کر بازار گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس شہر میں تو ایمان کا نام لینا بھی جرم تھا۔ پھر یہ ایک دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ دکاندار نے ان کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا اور سپاہیوں نے اس سے خزانے کے بارے میں پوچھ تاچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ نوجوان نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 ورش پرانا ہے اور ورشوں گزر گئے کہ سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس گزرے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں موجود ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ سپاہی اور شہر واسی کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف نوجوان کے انتظار میں تھے۔
जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने ख्याल कर लिया कि शायद नौजवान गिरफ्तार हो गया, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर गूंजा तो उन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि बादशाह दकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आ पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र-ए-इलाही और तौबा इस्तगफार में मशगूल हो गए। सिपाहियों ने गार पर पहुंचकर ताबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकालकर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाब-ए-कहफ का नाम लिखा था, और ये भी तहरीर था कि एक मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में छुपी हुई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से उन लोगों को गार में बंद कर दिया है। सिपाहियों ने तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने अपने बादशाह बैदरूश को इस वाक़ये की इत्तेला दी। फौरन ही बैदरूश बादशाह अपने साथियों और शहर के लोगों को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाब-ए-कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मिले और अपनी सारी बातें बयान की। बैदरूश बादशाह सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई, और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो जाए। असहाब-ए-कहफ गार के अंदर चले गए और सो गए, और उसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को सुला दिया। बादशाह बैदरूश ने लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाब-ए-कहफ के जनाजों को लकड़ी के संदूक में रखवाकर गार में रखवा दिया। फिर बैदरूश बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी।